نبی لب پہ جاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ اسلامی بینکنگ اور اسلامی انشورنس اور تکافل اسلام یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ بات تو بہت لمبی ہے، اس پہ تو ایک لیکچر نہیں بلکہ کئی دن چاہیے ہیں، لیکن نہایت اختصار کے ساتھ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ تمام بینک جب ان کے پاس لینے والے زیادہ آ جاتے ہیں، پیسہ نہیں ہوتا، تو ایک دوسرے سے قرض لیتے ہیں۔ تو وہ جو قرض لیتے ہیں، کبھی اسٹیٹ بینک سے لے رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک دوسرے سے لے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں وہ اس کو زیادہ دیتے ہیں، دوبارہ جب لے کر واپس کرتے ہیں تو زیادہ کرتے ہیں، سود دیتے ہیں اس کو۔ وہ ایک ریشو سب کی آپس میں متفقہ ہوتی ہے، اسٹیٹ بینک اس کو ایشو کرتا ہے، اور اگر پاکستان سے ایشو ہو تو اس کو کائبور کہتے ہیں، اور اگر لنڈن سے ایشو ہو تو اس کو لائبور کہتے ہیں۔ تو اب یہ وہ سود کی شرح ہے جو آپس میں لین دین پر ہے۔ پاکستان میں کوئی بینک ایسا نہیں جس کی کسی سکیم پر کائبور اپلائی نہ ہوتا ہو۔ جو اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اللہ کا دین بیچ کر کھا رہے ہیں، وہ بھی جب کسی کو قرضہ دے کر واپس لیتے ہیں تو کائبور کی ریشو کے ساتھ اسلام کی وجہ سے پلس کر کے لیتے ہیں، اور جب کسی سے لیتے ہیں تو بھی اس کو کائبور کے اسی ریشو کے ساتھ دیتے ہیں۔ کائبور اپلائی ہوتا ہے، آپ کسی بینکار سے پوچھ لیں۔ اس وجہ سے پاکستان میں کوئی بینک اسلامی نہیں، اختصار کے ساتھ تو یہ ہے۔ وضاحتیں اس کی بہت لمبی ہیں، میری بات کی گواہی ہر اسلامی بینک کا بڑا ذمہ دار دے گا اگر اس کا دوست اس سے پوچھے گا تو۔ جہاں تک انشورنس کا تعلق ہے تو انشورنس جوا ہے۔ عام انشورنس کمپنی یہ کرتی ہے کہ آپ سے پیسے لیے اور کچھ پیسے آپ کے محفوظ کر لیے، سود کے ساتھ واپس کر دیے، اور کچھ پیسے آپ کے وہ ناقابل واپسی ہیں، جب آپ بیمار ہوں گے یا مریں گے تو آپ کو ملیں گے۔ تو اب آپ بیمار نہیں ہوئے تو پیسے آتے رہے، آپ جلدی بیمار ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ایک دم ان کو دینے پڑ گئے۔ جوئے کی یہی شکل ہوتی ہے، سٹا پھینکا، یا تو دوسروں کے بھی مجھے مل گئے یا میرے بھی چلے گئے، یہ جوئے کی شکل ہے۔ اور دوسرا جو پیسہ ان کے پاس محفوظ ہوتا ہے اس کو وہ سود میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہے عام بینک، عام انشورنس کی صورتحال۔ جہاں تک تکافل کی شکل ہے تو یہ لفظ اسلامی ہے، یا اسلامی بھی نہیں ہے، لفظ عربی ہے۔ تو یہ جو اسلامی بینکنگ یا اسلامی تکافل ہے، اس کو اسلامی کہنے کی بجائے عربی بینکنگ اور عربی تکافل کہنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ٹرمز کو عربی کر لیا ہے، ورنہ اسلام والی اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو تکافل والے کیا کرتے ہیں، آپ سے 100 روپیہ لیا تو اس میں سے یا 54 یا 55% رکھ لیتے ہیں، اور جو باقی بچا اس میں سے جوان ہو تو 3%، 2%، بوڑھا ہو تو 5%، 6% وہ ایک الگ کھاتے میں رکھ لیتے ہیں کہ جب آپ بیمار ہوں گے یا مریں گے تو آپ کے بچوں کو دیا جائے گا۔ اس کا نام انہوں نے رکھا تبرع۔ تبرع عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی مطلب لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، گھمانے کے لیے۔ میرے پاس آئے یہاں پر تو میں نے کہا کہ تبرع کی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ آپ ہمارے اس ادارے کو پیسہ دے رہے ہیں تو آپ کے پرچی کٹ گئی، آپ کو مل گئی، اب آپ اللہ سے قیامت والے دن لینا۔ لیکن یہ تو نہیں کہ اگلے سال آپ آ جائیں جی پچھلے سال میں نے پرچی کٹوائی تھی، پیسے دو میرے۔ نہ ہم آپ سے زبردستی لے سکتے ہیں، نہ آپ ہم سے واپسی کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے تبرع کی ڈیفینیشن۔ اور یہ جو تبرع ہے ان کا، وہ یہ ہے کہ آپ سے سکیم میں ہے تو زبردستی لیا جائے گا وہ 3 سے 6% تک، اور جب آپ مریں گے تو آپ کی اولاد کلیم کر سکتی ہے۔ تو یہ تو تبرع کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا۔ تو وہی شکل جو ادھر تھی جوئے کی، وہ سیم شکل انہوں نے بنائی ہے، اور اس کا نام رکھ دیا تکافل۔ اور کہتے ہیں جی ہم نے ڈفر کیا۔ ڈفر کیا ہے کہ وہ جو 2-3% ہے اس پہ ہم نے مولوی بٹھائے ہوئے ہیں۔ مولوی کس کے ملازم ہیں؟ اس کمپنی کے ہیں۔ اگر ایک ایک مولوی کو نکالنا پڑ جائے کون نکالے گا؟ بینک نکالے گا۔ ایک ایک کر کے سب کو نکال دے، کون اس کا مالک ہوگا؟ وہ کمپنی ہوگی۔ تو وہ جی ہم نے ڈفر کیا ہے، اس کا ہم نے الگ سے ایک بورڈ بنا دیا ہے۔ بورڈ کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا ہے۔ تو تم ہی ہو نا اصل، تو وہ تو ملازم ہے۔ اور پھر یہ بھی جب ایک دوسرے سے لیتے ہیں پیسے، اسلامی بینک بھی، تو یہ بھی سود پر لیتے ہیں، سود پر دیتے ہیں۔ تو 100% جوا ہے
ان کا تکافل، اور 100% سودی ہیں ان کی مضاربہ اور مشارکہ اور دوسری چیزیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سود سود ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 درہم سود کا 36 دفعہ بدکاری کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اور سود کی 70 سے زیادہ شکلیں ہیں، اس میں سے سب سے جو کمتر شکل ہے اس کا گناہ ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے جیسا ہے۔ تو یہ ڈفر کرنے سے اسلام نہیں آتا کہ ہم نے یہ ڈفر کیا ہے، ان سے تھوڑا مختلف ہو گئے ہیں، بلکہ اسلام اسلام ہے اور سود سود اور جوا جوا ہے، اور جب وہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ۔ اور ہوا نقصان اس کا یہ ہے کہ جناب جو لوگ اب تک اپنے دین کو بچا کر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے پیسے کو، وہ ان ظالموں کے فتوے سے وہ سارے کے سارے بینکوں میں انوالو ہو گئے ہیں، یہ نقصان ہوا ہے۔ واللہ عالم۔